أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 78 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہودی جو تھے ان کے اندر کوئی ایک لوگوں کا گروہ تھا جو کہ بالکل ان پڑھ تھا۔ یعنی ان پڑھ کا مطلب ہے کچھ پڑھے لکھے بھی تھے، جیسے ہمارے ہاں پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن وہ دین کا علم کچھ نہیں ہوتا، دین کے معاملے میں وہ بھی ان پڑھ ہی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کے لوگ تھے جو ان پڑھ تھے، یعنی جو کہ تورات کو نہیں پڑھتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں ہے قرآن کو نہیں پڑھتے۔ تو وہ صرف کیا کرتے تھے، وہ جو مولوی صاحب ان کے ہوتے ہیں یا علماء ہوتے ہیں، بس ان کی باتوں پر ایمان رکھتے تھے، جیسے وہ کہتے تھے ویسے چلتے تھے، اور ان کا کوئی خاص اپنا کوئی وہ نہیں تھا کہ وہ ان کے پاس کتاب کا علم ہو، کیونکہ وہ کتاب کو پڑھتے تھے تو ایسے جیسے ہمارے ہاں قرآن پاک کو پڑھتے ہیں عربی میں، بس وہ ثواب کی نظریے سے، لیکن اس کا مطلب نہیں پڑھتے تھے، تو پتہ کچھ نہیں ہوتا تھا کہ اس کا جو قرآن پاک ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ یعنی وہ اپنی تورات کا، کہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا تورات کا مطلب کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا پھر اس کو اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے، کچھ نہیں، بس صرف وہ تورات کو پڑھتے تھے لفظی بلفظی، اور بس جس طرح ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو صرف قرآن کو صرف پڑھتے ہیں عربی میں، لیکن اس کا مطلب کچھ نہیں جانتے۔ اسی طرح کے لوگ تھے تورات میں، تورات کو وہ پڑھتے تھے لیکن مطلب کک نہیں ہوتا تھا، وہ ایک قسم کے کیا ہوتے تھے، وہ ان پڑھ ہوتے تھے۔ تو یہ ایسا گروپ جو تھا وہ پھر جو علماء کرام تھے یا ان کے بڑے تھے جو، تو انہی کو پھر وہ خدمتیں بھی کرتے تھے، اور جیسے وہ کہتے تھے بس ویسے چلتے تھے، تو انہی پر اپنا گزارا تھا ان کا۔ جیسے ہمارے یہاں آج کل مولوی صاحبان، علماء کرام اور ان لوگوں کے پیچھے لوگ پڑھتے ہیں اور پھر وہ جیسے کہتے ہیں ویسے کرتے ہیں، تو یہ سارا کام تباہی اور بربادی کا ہے۔ جس طرح کہ وہ بنی اسرائیل غرق ہوئی، تباہ ہوئی، ان کے اوپر کتنی اللہ کی نعمتیں تھیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جب آئی تو ککھ نہ بچا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا یہ فرض ہے، اس لیے سمجھے بندہ اس کو، اس پہ عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ، یعنی اور ان میں سے، یعنی کن میں سے، جو یہودی تھے ان میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اب بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، ان میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ایسے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو کام یہودیوں میں بنی اسرائیل میں ہوا ہے وہ میری امت کے لوگ بھی کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ بہت موجود ہیں جو صرف قرآن کو عربی میں پڑھتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اندر کیا ہے۔ وَمِنْهُمْ، ان میں سے، یہودیوں میں سے، امیون، امی کہتے ہیں ان پڑھ کو۔ اب یہ ان پڑھ جو ہیں یہودیوں کے بارے میں آ رہا ہے، وہ جو ان پڑھ تھے، ایک تو پڑھے لکھے نہیں تھے، اب اس میں وہ سارے آ جاتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے نہیں تھے اور لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، تو پھر وہ کیا کرتے تھے، وہ صرف اپنے علماء کرام کے اوپر تھے، اپنے مولوی صاحبان جو ان کے ہوتے تھے ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے تھے۔ وہ ایک گروہ تھا جو کہ کتاب کا علم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے تھے، یہودیوں میں سے، امیون، ان پڑھ تھے، لا یعلمون، لا کا مطلب نہیں، یعلمون کا مطلب علم رکھنا،
علم نہیں رکھتے تھے، یعلمون الکتابہ، کتاب کا یعنی تورات کا، ان کی تورات کا علم رکھتے نہیں تھے، الا مگر، امانیہ، امانیہ کا مطلب ہوتا ہے خواہش رکھنا، آرزو رکھنا، بس ان کی آرزو ہوتی تھی، خیال ہوتا تھا، جس طرح ان کے مولوی صاحب بتا دیتے تھے، علماء کرام بتا دیتے تھے کہ جنت میں یہودیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا، ہمارے باپ دادا ہمیں بخشوا لیں گے، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم کہتے، لوگ کہتے ہیں گناہ کرتے رہتے ہیں، کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو جائے گی، شفاعت کروا لیں گے اور ہم بخشے جائیں گے، گناہ کرتے رہو جس طرح دل کرے چاہتے رہو، شفاعت ہو جائے گی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، اس طرح تھوڑا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی شریعت دی ہے، اب شریعت جو ہے قرآن و سنت کو ساتھ سمجھو، شریعت کو سمجھو، شریعت کو اپنے اوپر اپلائی کرو، اپنے زندگی کو شریعت کے مطابق بناؤ، تب جا کے بات بنے گی نا۔ تو اسی طرح سے بعض بندے ہیں کہ وہ پیر صاحب جو ہے ہمیں بخشوا لے گا، پیر صاحب جنت میں لے جائے گا، بس وہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ پیر صاحب تو ہوتے ہیں، وہ تو استاد ہوتے ہیں، وہ تو دین کو آسان کر کے آپ کو بتانے والے ہوتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو وہ راستہ بتاتے ہیں، جب کوئی پرابلم ہوتا ہے وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، وہ ذہنی طور پر بھی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، روحانی طور پر بھی گائیڈ کرتے ہیں، تاکہ آپ کی حالت بہتر ہو جائے۔ تو پیر جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ پیر، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں خود قیامت والے دن کیا پتہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ کے پاس سارا علم ہے۔ تو مین چیز جو ہے وہ یہی ہے، اصل بات کہ ہمیں کیا کرنا ہے، خود اپنی حالت بہتر بنانی ہے، اور پھر جب بہتر اپنی حالت بنا لیتا ہے پھر توکل کرتا ہے کہ صاف ظاہر ہے، پھر اگر بندہ اس طرح کا ہو جائے گا، جس طرح کی صحبت اس کی بہتر ہو جائے گی، تو پھر وہ اپنے بزرگوں کی صحبت میں آ جائے گا، نیک لوگوں کی صحبت میں آ جائے گا، تو قیامت میں انہی کے ساتھ جائے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہو جائے گی، اگر تھوڑی بہت کمی بیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہاں پر وہ ایسا سلسلہ بنا دے گا جس کے ذریعے سے جنت کا راستہ کھل جائے گا۔ لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ اپنی مرضی چلا کے بندہ یہاں پر بس وہ جیسے ہے بس توکل رکھ لے، بھئی ٹھیک ہے، بھئی ہم جس طرح یہودی تھے، وہ الا امانیہ یعنی الا مگر امانیہ، آرزوؤں پر تھے، خیالوں پر تھے، ہم بخشے جائیں گے، ہمارے بزرگ جو ہیں بخشوا دیں گے، وہ جو ہے نا ہمارے جو پچھلے بزرگ تھے انہوں نے 40 دن وہ بچڑے کی پوجا کی تھی، بس ہم 40 دن ہی آگ میں جائیں گے۔ یا پھر وہ کہتے ہیں جی ہم جو ہے دنیا جو ہے اس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 7,000 سال ہے، بس 1,000 سال جو ہے نا جی، ہر 1,000 سال کے لیے ہم ایک دن جہنم میں جائیں گے، تو 7 دن ہی ہم جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ یہودی ایسی باتیں سوچتے ہیں، صرف چند دنوں کے لیے ہم جہنم جائیں گے، بس وہ دوزخ میں، پھر ہم تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربان ہے، کیونکہ ہم تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ وہ جنت میں بھیج دے گا۔ اس طرح کے خیال جو ہے ان کے مولویوں نے ان کے دلوں میں ڈالے، اور وہ اسی پر قائم ہو کر بس وہ پھر جس طرح وہ کہتے گئے اسی طرح چلتے گئے، تو یہ حالت بن گئی۔ آج کل بھی یہی حال ہے کہ لوگ جو ہیں علماء کرام مولوی صاحبان جو اس طرح وہ چاہتے ہیں بندوں کو استعمال کرتے ہیں، اور بندے ایسے ہیں قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں پر یہی ہے کہ یہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور یہ ایسا گروہ تھا لوگوں کا جو ان پڑھ تھے۔ اب یہاں پر تو بہت والے ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، پی ایچ ڈی تک کر لیتے ہیں، پوسٹ گریجویٹ، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لیتے ہیں، یعنی وہ آپ دیکھیں کہ حالت کیا ہوتی ہے، دنیا کا سارا علم ہوتا ہے، اور جو ہے کتاب کا تھوڑا سا علم قرآن کو پڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ صرف عربی، بس اس کے بعد آگے ہے ہی نہیں پتہ۔ مسجدوں میں حالت یہ ہے کہ وہ صرف عربی میں پڑھاتے ہیں، اور ترجمہ تشریح تفسیر کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ان کو بتایا جاتا ہے، اور پھر وہ قرآن کو عربی میں پڑھا کے پھر اپنی مرضی سے بچوں کو چلاتے ہیں۔ تو یہ حالت ہوتی ہے، حالانکہ بہت کم ایسی مسجدیں ہیں، بہت کم ایسے دین کے ادارے ہیں جن میں صحیح اسلام کی تعلیم ہوتی ہے، باقی تو سب وقت ہی گزار رہے ہیں۔ تو ایسی حالت ہے، تو اس لیے جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ بنی اسرائیل میں ایسے ہی لوگ تھے جو کتاب کا علم رکھتے ہی نہیں تھے۔ اب وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور کچھ ان میں سے ایسے تھے جو ایک گروہ ایسا تھا جو کہ ان پڑھ تھا، لا یعلمون، وہ علم ہی نہیں تھا ان کے پاس، یعلمون الکتابہ، کتاب کا، تورات کا علم نہیں تھا۔ اب ہمارے ہاں جیسے قرآن کا علم ہی نہیں ہے۔ الا امانیہ، مگر وہ خواہشوں پر تھے، اپنی آرزوؤں پر تھے، وَإِنْهُمْ، اور صرف ہم وہ، الا یظنون، یظنون کہتے ہیں گیس لگانا، گمان کرنا، خیال کرنا،
جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم گیس لگاتے ہیں پاس ہو جائیں گے، وہ یہی بھی گیس لگاتے تھے، وہ ایک گمان کرتے تھے۔ یا ظنون، زن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زن کا مطلب یہی ہوتا ہے گیس لگانا، گمان کرنا، خیال کرنا کہ ہم بخشے جائیں گے، بس ایسے ہی ہوتا ہے یہ، ہم پڑھیں گے نہیں تو بخشے جائیں گے ایسے ہی۔ یہ اب آپ اسکول میں بچہ پڑھتا ہے، جب بچی پڑھتی ہے وہ کتاب پوری پڑھتے ہیں نا، پوری کتاب پڑھتے ہیں، اس کی اچھی طرح پوری تیاری ہوتی ہے، تب جا کے امتحان دیتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے سوال آ جائے اور کس کا اس کا جواب کہاں سے ہوگا۔ پوری کتاب جو پڑھی جاتی ہے، سائنس کی ہو، میتھ کی ہو، انگلش کی ہو، کسی چیز کی ہو، تو اس کے بعد ہی وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، بندہ پاس ہوتا ہے نا۔ تو قرآن کا بھی تو امتحان ہی ہونا ہے نا آگے، کہ قرآن ایک کتاب ہے نا، یہاں پر اس کا امتحان آگے قبر میں امتحان ہونا ہے، آخرت میں ہونا ہے، اور اسی کے بارے میں پوچھا جانا ہے نا، فلاں فلاں آیت ہے اس میں یہ حکم تھا، تم نے اس کو اپنے اوپر اپلائی کیوں نہیں کیا تھا؟ تو تم نے اس کے اوپر تیرا کیا عمل ہے بتا بھائی؟ تو قرآن سامنے ہوگا تو پھر وہ بندہ کیا کہے گا کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کی بات جب فرشتے کریں گے، وہاں جو بیٹھے ہوں گے انچارج ہوں گے، یعنی وہ جیسے محشر کا میدان جو ہے وہ ایسے تو نہیں ہے نا، وہاں پر تو ڈپارٹمنٹ ہے، کہ کوئی ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہوگا، نماز کا کوئی ہوگا، زکوٰۃ کا کوئی بیٹھا ہوگا، حقوق العباد کا کوئی، حقوق اللہ کا مختلف، پھر اس کے اندر اور چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ ہوں گے۔ پھر 50,000 سال کا جو دن ہے وہ بندے کو ہر جگہ جانا پڑے گا نا، کہ وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں جائے گا، پھر اس کے سب ڈپارٹمنٹ ہوں گے چھوٹے ڈپارٹمنٹ، پھر ان کے شعبوں میں جائے گا، پھر اس میں جائے گا، ہر ایک سے کلیئرنس لے گا نا۔ تو پھر کلیئرنس لے کے وہ چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، پھر سب سے کلیئرنس ملے گی تب جا کر وہ اس کے پاس ایک سرٹیفکیٹ بنے گا جنت کا یا جہنم کا۔ تو یہ بات ہے نا، تو اس وجہ سے یہ سارا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے نا۔ یہ قرآن وہاں بیٹھے ہوں گے جو پوچھنے والے یہ کہیں گے، وہی وہ قرآن میں سے وہ کتاب میں سے وہ نکال کے بیٹھے ہوں گے، یہ بھی آیتیں ہیں، یہ دیکھو اس ڈپارٹمنٹ کی اس معاملے میں جہاں پہ آپ آئے ہیں، آپ نے قرآن پاک کی اس آیت یہ دیکھیں آپ کے پاس پیغام موجود تھا، آپ نے کیوں نہیں پڑھا تھا؟ آپ نے کیوں نہیں سمجھا تھا؟ آپ نے عمل کیوں نہیں کیا تھا؟ تو وہاں پر کیا ہوگا؟ پھر وہ سرٹیفکیٹ میں وہ کیا لکھا جائے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو فرشتے بیٹھے ہوں گے وہ لکھ دیں گے کہ یہ پاس نہیں ہے اس معاملے میں۔ پھر اسی طرح سے اگلے جگہ جائیں گے، تو یہ پھر کہاں جا کر وہ آپ کو پتہ ہے کیا صورتحال بنے گی۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، 50,000 سال کا جو ایک دن اللہ نے بنایا ہے قیامت والا دن، وہ ایک چھوٹا سا دن، اس میں یہ سارے کام ہونے ہیں، اور اتنے سارے ڈپارٹمنٹوں بندے نے کلیئرنس لینی ہے ہر جگہ سے، اور ایسے جلدی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے جو ہے نا بندے کو یہ قرآن پاک کو سمجھنا ہے، ایک ایک آیت پڑھو، ایک ایک آیت کا مطلب سمجھو، پھر اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے اس کو اپنے اوپر اپلائی کرو، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنا لو، یہ بات ہے اصل بات۔ تو مولویوں کے اوپر نہ جاؤ، وہ فرقے بنا لیں گے، آپ کو استعمال کریں گے اور آپ کو خراب کریں گے۔ بہت کم علماء ہیں جو کہ اچھے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ دین کو اچھی طرح چلاتے ہیں، قرآن پاک بھی سکھاتے ہیں، اور پھر ہر قرآن پاک اور دین شریعت کی ہر بات کو آگے بتاتے ہیں، اور بندے کو صحیح راستے پر چلاتے ہیں، وہ بہت کم ہیں۔ اور ورنہ جو ہے نا وہ زیادہ تر ایسے ہی ہیں، صرف وہ چند تقریریں یاد کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے نا بندوں کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، علماء بہت کم ہوتے ہیں جو باعمل ہوتے ہیں، جو بتاتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کی زندگی میں وہ اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے، اس کا نظر آتا ہے کہ یہ جو بتا رہے ہیں ان کی زندگی میں وہ ہو بھی رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ اچھا ہے۔ لیکن جو بندے ہیں صرف چند تقریریں ڈاٹا لگائی ہوئی ہیں، بس وہی بتاتے ہیں، اور باقی اپنی مرضی ہوتی ہے، اور بس ماحول دیکھتے ہیں، ماحول کیسا ہے، لوگوں کی خواہش کیسی ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، پھر اسی طرح کرتے ہیں۔ اب لوگ اگر چاہتے ہیں اونچی آواز بولو، دھڑام دھڑام سے بات کرو، اور لوگوں کو اس طرح کرو، وہ اسی طرح کی بات، لوگوں کی خواہش کو دیکھ کر اس طرح بات کرتے ہیں تاکہ جیب گرم ہو جائے اور کام ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ ان کا اپنی خواہش ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو اور ہم سب کو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس لیے ہے کہ بنی اسرائیل جو تھی وہ یہی تھا ان کا، کہ انہوں نے تورات کو صرف پڑھتے تھے ایسے وہ جو بس جو زبان تھی ان کی اس کے اندر، اور اس کے علاوہ مطلب کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، ہے نا۔ حالت یہ ہوتی تھی، وہ سریانی زبان میں جو پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اندر وہ آئے کیا، مطلب کیا ہے، پھر اس کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے تھے۔ یہی حالت تھی۔ تو ہمارے ہاں بھی یہی حالت ہے،
اور یہ ہم لوگ جو ہے صرف گمان پر قائم ہیں، جو کہ مولویوں نے یا علماء کرام نے یا گروپ کے لیڈروں نے بتایا ہوا ہے، اور بس ہم جی بخشے جائیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم بس بہت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں اور پھر بخشش ہو جائے گی۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ ایسے پڑھ لیا ہے، وہ تو پیدا ہو گئے مسلمانوں کے گھر میں، تو یہ اللہ کی شان ہے، اگر پیدا اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو اس کا بھی ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ دن رات اگر اللہ کی عبادت کرتے رہیں، صرف اسی بات کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، تو پھر حالت کیا ہے؟ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ابھی ایک بندہ تھا، وہ میں نے خود دیکھا، ایک امام صاحب وہ شریعت کے مسائل لوگوں کو بتا رہے تھے۔ اب دوسرے حضرت صاحب تھے، وہ بھی امام ہی تھے، اور وہ اس کے پاس آئے۔ جب انہوں نے ختم کر دیا تو میں بھی بیچ میں تھا بیٹھا ہوا، میں نے کہا دیکھو کیا کہتے ہیں۔ وہ مولوی صاحب ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو بتا رہے ہیں، آپ ان کو شریعت سکھا دیں گے تو یہ لوگ ہمارے پاس پھر کیسے آئیں گے، ہماری دال روٹی کیسے چلے گی؟ میں تو حیران ہو گیا، میں نے کہا یار اس بندے نے کیا کہہ دیا۔ اور یہ جو ہے نا اس کو کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی صاحبان وہ خود جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ بندے شریعت سمجھ لیں، شریعت کے مسائل سمجھ لیں اور دین کو سمجھ لیں، کیونکہ اگر سمجھ جائیں گے تو مولویوں کے پاس کیسے آئیں گے؟ پھر ان کے وہ کہتے ہیں ہماری دال روٹی کیسے چلے گی؟ یہ تو میں نے خود سنا ہے نا، میں خود اپنی یہ میرے کان جو ہے میں نے خود سنا ہے کہ ایک مولوی صاحب دوسرے مولوی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو شریعت کے مسائل بتا رہے ہیں اور دین سکھا رہے ہیں، یہ اگر سارا پتہ چل جائے گا ان کو تو ہمارے پاس پھر کیسے آئیں گے، کیسے پوچھنے آئیں گے مسائل اور سوال کیسے کریں گے، پھر ہمارا کام کیسے چلے گا؟ تو حالت یہ ہے، تو وہ یہ جو ہے نا صورتحال یہ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی آپ کو بتانی ضروری ہے کہ جو مولوی ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے مسجد کا، اس کے جو لوازمات ہیں، اس کی ضروریات ہیں، وہ بھی جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں اور جو اس محلے کے لوگ ہوتے ہیں اور کمیٹی والے ارکان ہوتے ہیں، ان سب کا فرض ہوتا ہے کہ اس بندے کے جس کو نماز پڑھانے کی امام کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کی ہر قسم کی ضرورت کا خیال رکھے۔ یعنی اس کو جو ہے وہ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کی شادی بھی کروا دیں، تاکہ وہ جو ہے نا بچوں کے ساتھ کوئی غلط اس کی حرکات نہ پیدا ہو جائیں، تاکہ اس کا اگر وہ بندہ جو ہے اس کے روٹی پانی خرچہ وغیرہ نہیں ہوتا، اتنا جتنا اس کی ضرورت ہے اتنا اس کو خرچہ دیا جائے، اس کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے تاکہ اس کا گزر اوقات آسانی سے چل سکے، اور جو ہے نا اس کی ضروریات، تاکہ وہ پھر کوئی ایسا خیال نہ کرے جیسے مولوی صاحب دل میں خیال ہوتا ہے بھئی کوئی مرے تو میں جاؤں اس کا جنازہ پڑھوں، اس کا ختم شریف پڑھوں تو پیسے میرے آئیں گے تو میرا گھر کا خرچہ چلے گا، کیونکہ تنخواہ تو ہے نہیں، بہت کم ہے، تو پھر وہ خیال رکھتا ہے مولوی صاحب کہ بھئی کوئی مسئلہ ہو ایسے تو تاکہ میرا کام چلنے کے لیے یہ سلسلہ ہو۔ یہ بھی غلط ہے، اس کا گناہ بندوں پر آتا ہے جو وہاں مسجد کے بندے ہوتے ہیں، اور جو خاص طور پر کمیٹی والے ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کا گناہ ہے۔ قیامت والے دن وہ جواب دیں گے اللہ کو۔ اگر مولوی صاحب سے کوئی غلط حرکت ہوتی ہے، وہ اگر بچوں کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ اس کو اگر وہ چیز پرووائڈ نہیں کی گئی، وہ نہیں دی گئی، یعنی اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کا گناہ یہ نہیں ہوگا کہ صرف مولوی صاحب کو ہوگا، بلکہ وہ اس کا سب سے بڑا گناہ کمیٹی والوں کو ہوگا، اور اس کے علاوہ جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس محلے علاقے کے ہیں ان پہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے وہ اس اپنے لیڈر کو، اپنے سربراہ کو وہ پرووائڈ نہیں کیا وہ چیزیں جو ضرورت تھی اس کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا نا، تو زمین پر بھیج کر آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے ان کی ضروریات پہلے ہی پیدا کر دی۔ جب وہ زمین پر آئے تھے سب کچھ موجود تھا، ان کی ضروریات موجود تھیں۔ اب یہاں پر دیکھیں انگریز قوم ہے، انہوں نے اسی سے سیکھا کہ جو ہے وہ جب کوئی بندے کو وہ کام دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کام پر جاتا ہے بندہ تو وہاں پر اس کو ماحول دیا جاتا ہے، ایسا ماحول جو کام کرتے وقت اس کو کسی چیز کا پرابلم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی ہے وہاں پر۔
تو یہ کیا ہوتا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے کتنے قانون بنائے ہوئے ہیں کہ سخت قانون ہے کہ بندہ جو جاب پہ رکھتا ہے کسی بندے کو، اس کو کوئی تکلیف چھوٹی سی بھی ہو جائے تو اس کا پھر ہرجانہ دینا پڑتا ہے۔ آپ خود دیکھیں، اور ہم لوگ جو ہے اپنے امام رکھتے ہیں، ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے، ان کو بھی حق ہے، ان کو اتنا حق ہے، ضرورت جو ان کی ہے پوری کی جائے، ان کی تنخواہ اتنی ہو کہ وہ ان کے دل میں کوئی اور خیال ہی پیدا نہ ہو کہ بھئی کوئی مرے تو میں جاؤں اس کا جنازہ پڑھاؤں، یا بھئی میں وہ ختم شریف کراؤں، یا میں دعاؤں کراؤں، یا فلانی جگہ سے مجھے پیسے آئیں، یا اس طرح ہو جائے۔ یہ سب غلط ہے، اور اس کا گناہ کمیٹی والوں کو اور محلے کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہاں پر ان سب کو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی مولوی صاحبان ہیں، امام صاحبان ہیں، ان کی تنخواہیں بہتر بنائیں ان کو، اور ان کی ضروریات جو ہے وہ پوری کریں، تاکہ جو ہے ان کے دل میں کوئی برا خیال نہ ہو۔ ہاں، اگر کسی کی ضروریات پوری ہیں، ان کا پھر اس سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتی ہے، پھر بات ہے، پھر اس سے پوچھ گچھ کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر اس کو سزا کا بھی حقدار ہے بندہ۔ لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک بندے کو چیز ہی نہ دو، پھر اس کے بعد اس سے آپ کہو کہ جی آپ خود بیٹھے ہو گھر میں، آپ کو ہر قسم کی ضرورت ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، حالات بھی ہیں، چیز بھی ہے، ہر چیز جو ضرورت ہے وہ سب کچھ آپ کے پاس ریسورسز موجود ہے، اور وہ بندہ ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے اس سے غلطی تو ہوگی۔ اگر غلطی ہوگی تو کون کروا رہا ہے؟ آپ کروا رہے ہیں، کمیٹی والے کروا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب گناہ گار ہیں۔ سب کو سوچنا ہے کہ اگر ایک بندے کو، اگر آپ نے اس کو نماز کے لیے، دین کے کام کے لیے چلانے کے لیے رکھا ہے، تو پھر اس کو پوری لوازمات دیں، پورے اس کو ضروریات اس کی پوری کریں، تاکہ وہ احسن طریقے سے کام چلا سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مولوی صاحب کی بھی یہ ڈیوٹی ہے، عالم صاحب کی ڈیوٹی ہے کہ وہ قرآن پاک کو صحیح سمجھے، اور پھر آگے صحیح جو قرآن پاک کی تعلیم دے، دین کی تعلیم دے، اور صحیح طرح سے آگے سکھائے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف تقریروں پر ہی بیٹھ جائے، دو چار تقریریں یاد کر کے انہی پر بیٹھ جائے، نہیں، بلکہ پورا قرآن جو ہے وہ لوگوں کو، بچوں کو، سب کو سمجھائے، اور ایک ٹائم مقرر کرے، اور قرآن کو سکھانے کی کوشش کرے کہ قرآن پاک سکھایا جائے، مطلب سمجھایا جائے اس کے بارے میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو شرعی مسائل ہیں وہ بتائیں، تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، اور دین جو ہے اس کو صحیح طرح سے نکھر کر دین سامنے آئے۔ اور مولوی صاحب کبھی یہ نہ سوچے کہ دوسروں کو مسائل بتا دیں گے تو ہمارا کیا بنے گا، کوئی پوچھنے نہیں آئے گا، وہ یہ غلط بات ہے۔ جب ایک مولوی اور علماء کرام جو ہوتے ہیں، جو صحیح دین کو آگے چلاتے ہیں، تو ان کی عزت اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دین ہمارا ایسا ہے، اس کی وجہ سے تو ہمیں عزت ملتی ہے۔ تو یہ ہماری عزت جو ہوتی ہے، مولوی صاحب جو نیک ہوتا ہے یا عالم دین ہوتا ہے، اس کی عزت اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ہوتی ہے۔ تو عزت دین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے کسی مولوی صاحب کو اگر، یا کسی عالم صاحب کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو دین کی طرف سے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عزت ہوتی ہے وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو پھر وہ اپنی عزت جو ہے اس کو بندہ قائم کرے، کیونکہ جس کی وجہ سے عزت ہوئی ہے وہ دین، اس دین کو بلند کرے، اور اگر غلطی ہوتی ہے تو معافی، استغفار ہر وقت اپنے ساتھ رکھے۔ یہ ایک بہترین ہتھیار ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے آج کل جیسے میں نے عرض کیا، پڑھے لکھے حضرات کتنے ہیں جو اپنی خواہشوں پہ چل رہے ہیں، وہ قرآن پاک کو نہ سمجھتے ہیں، نہ پتہ کرتے ہیں، نہ خیال کرتے ہیں کہ اس کو تھرڈ کلاس سمجھتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں وہ اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ کہتے دین جو ہے وہ اس کی بات ہی نہ کرو، وہ نام مسلمان رکھا ہوا ہے، تو وہ دین کی بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر دین پڑھیں گے تو ہم جو ہے نا وہ دوسرا جو لوگ ہیں جن کو ٹیررسٹ اور وہ کہتے ہیں اس میں ہو جائیں گے۔ وہ تو غلط، ایسا کوئی بندہ جو غلط کام کرتا ہے، نام مسلمان رکھ کے دوسرے کو قتل کرے، حرام کام کرتا ہے، وہ تو قرآن پاک نے خود بتا دیا کہ کسی کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ ساری کائنات کو ختم، ساری دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کو قتل کر دیا۔ ایک بندے کو اگر اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، ایسے ہی قتل کر دیا، تو وہ سب کو قتل کر دیا۔ اسی طرح کسی کو بچا لیا تو سمجھو سب انسانوں کو بچا لیا۔ یہ تو قرآن پاک میں ہے۔ یہ اسلام تو ایسا دین ہے کہ وہ سچائی اور بہترین، اور ایسا بندے کو پاک صاف کر دیتا ہے، اور ماحول کو اتنا خوشگوار بنا دیتا ہے کہ پیسفل ہو جاتا ہے، نائس، جس طرح جنت ہوتی ہے۔ اسلام ماحول کو جنت بنانے والا ہے۔ اور قرآن و سنت کو جب پڑھیں گے، کسی ملک میں اس وقت دین کا
पूरे कुरान और सुन्नत का कानून जारी नहीं है। अगर कोई मुल्क ऐसा हो जाए जिसके अंदर कुरान और सुन्नत का निज़ाम कायम हो जाए तो जन्नत यहीं आपको नज़र आने लग जाए। तो इसलिए जो है ना, ये अब शैतान और कुफार की ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का कोई मुल्क ही ना हो जिसमें इस्लाम का कानून नाफिज हो। तो ये तो अब अल्लाह ही है, अगर अल्लाह चाहे तो हो सकता है। ये बाकी जो इस वक्त हालात जा रहे हैं, तो ये तो क़यामत के आसार हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं। बहरहाल हमें क्या करना है इस वक्त, हमारी अपनी जो है वो इस्लाह होनी चाहिए, और वो सिर्फ कुरान पाक के अंदर मुज़मिर है, और कुरान पाक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस यही बात है। इसलिए जो है ना, हमें कोशिश करनी है, जो नेक लोग हैं, जो अल्लाह के प्यारे हैं, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक तालीम भी देते हैं और आगे चलाते हैं, उनके साथ रब्ता रखें। और जो लोग सिर्फ जो पैसे की पर नज़र है और दुनिया पे नज़र है, और सिर्फ एक किस्म का प्रोफेशन बनाया हुआ है, एक पेशा बनाया हुआ है कि भाई पैसा कमाओ, भाई ये आसान तरीका है मौलवी बन के, तो ये लोग जो है उसको डिस्करेज करना चाहिए। और जो सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी कदर करें। और पीर भी जो होते हैं, वो भी सच्चे पीर मौजूद हैं, बहुत कम हैं, लेकिन उनकी कदर करें, और जो जो जिनको देख के अल्लाह याद आता है। और ऐसे भी पीर मौजूद हैं बहुत ज़्यादा, जो सिर्फ चक्कर और बस आपकी जेब पर नज़र होती है, और आपकी दूसरी जो उनकी ज़रूरियात से बच्चों पर नज़र होती है, या बीवी बच्चों पर, बेटियों पर, बहनों पर नज़र रखते हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं जो पीरों की शक्ल में और में ख़राब करते हैं। तो हमें नज़र ऐसी रखनी है, क्योंकि यही लोग थे जिन लोगों ने बनी इसराइल को तबाह किया था। बनी इसराइल में भी जो पीर बने हुए थे, उन्होंने जो है ना उनकी नस्ल को तबाह करके रख दिया, और फिर वो उन्हीं की तकलीद में जब चल पड़े तो उनका कख न रहा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वो ऐसे लोग थे, वो उनके पास इल्म नहीं था। किसका भला? यही तौरात का, कि पढ़ते ही नहीं थे ना। अल्लाह ने फरमाया ना, वमिनहुम, और उनमें से ऐसे हैं उम्मीजूना, जो अनपढ़ थे, ला यालमूना, उनके पास इल्म ही नहीं था, यालमूनल किताबा, अपनी किताब का इल्म नहीं था। जिस तरह हमारे यहाँ किताब कुरान का इल्म ही नहीं है बंदे के पास, पढ़ता ही नहीं है बंदा, वो भी ऐसे ही थे, ऐसे तबाह हो गए। फिर इल्ला अमानिया, मगर वो ख्वाहिशों के पीर पुजारी हो गए थे, अपनी ख्वाहिशें, आरजुएं, ख्याल बस बना लिए, एक ख्याल बना लिए कि भी, या जैसे ख्याल मिल गए उनको मौलवियों से, उलमा से, या पीरों से उस वक्त के जो उनके थे, उन्होंने बता दिया बस ठीक है, बख्शवा लेंगे आपको, आप फिक्र ही ना करो। बस फिर वो जो है ना उस तरह से, वह इन होम, और वो ऐसे थे, सिर्फ इल्ला, मगर, यजुन्नून, मगर उस गुमान पर थे, उस गैस पर थे, उस बात पर थे कि हम बख्शे जाएंगे, हमारे बाप दादा हमें बख्शवा लेंगे, हमारा अल्लाह जो है, अस्तगफिरुल्लाह, वो कहते थे हम अल्लाह के बेटे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह के जो है हम चुने हुए बंदे हैं, और हमारा जो है वो, अगर हम जहन्नम में जाएंगे तो सिर्फ चंद दिन जाएंगे, वरना जो है ना अल्लाह ताला हमें बख्श देगा, हमें जन्नत में जगह दे देगा। और अगर हमारे जो हैं बड़े बुज़ुर्ग हमें बख्शवा लेंगे, बाप दादा और इस तरह। तो ये चीज़ें वो सोचते थे, और आज हम भी इसी चीज़ पे लगे हुए हैं। आज इस आयत से हमें दर्स मिला है कि हमें जो है ना अपने ईमान को ताज़ा करना है आज से, और हमें अपने आमाल को साले बनाना है, नेक बनाना है, और अपने अंदर वो जो है कुरान पाक को मुकम्मल तौर पर पढ़ कर समझना है, और समझ कर फिर उस पर अमल करना है। और फिर हम अगर जब भी हम किसी मौलवी साहब की, या किसी आलिम साहब की, किसी बुज़ुर्ग की महफ़िल में बैठेंगे, अगर वो बुज़ुर्ग हमें हिलाएगा, यानी हमें दूसरे रास्ते पर ले जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमें इल्म होगा कि कुरान के मुताबिक, कुरान और सुन्नत का इल्म होगा, कि पता चलेगा कि अगर वो गलत कोई कह रहा है बंदा, या हमें दूसरी तरफ लगा रहा है, तो हमें अपने उस कुरान और सुन्नत का जो इल्म अपने पास होगा, उस बेस पर हम देखेंगे कि ये बंदा अगर सही नहीं काम कर रहा, तो हम उससे खलासी इख्तियार कर लेंगे, वरना वो हमें तबाह कर देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप सब, हम सब कुरान पाक को समझें, उस पर अमल करें, और दूसरों तक फिर हम ये जो अमल करते हैं दूसरों तक उसको पहुंचाएं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो मेरी तरफ से अगर एक आयत भी मिल जाए, उसको दूसरों तक पहुंचाओ, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कुरान पाक में कि तुम अफजल उम्मत इसलिए हो कि तुम नेकी का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो।
تو اس لیے نیکی کی بات جو ہے پہنچاؤ، اور برائی سے روکنے والی بات آگے پہنچاؤ دوسروں کو، خود عمل کرو دوسروں کو پہنچاؤ۔ اس طرح دیکھو پھر اللہ کی رحمتیں کتنی ہوتی ہیں۔ بندہ مر جائے گا تو دیکھیں اللہ کے فرشتے بندے کے جو ہے نا، جب بندہ مرے گا تو وہ فرشتے ہی بندے کے ساتھ آ جائیں گے، اور وہ بندے کے ذہن میں ڈالیں گے کہ تو کلمہ پڑھ لے، ایمان کے ساتھ موت ہو جائے تیری، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندے کے ساتھ ہو جائیں گی۔ پھر بندہ دیکھے گا کہ اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، قبر بھی بہتر ہو جائے گی، اور جنت میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ ہم سب پر مہربان ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے میں ہماری یہ دنیا بھی بہتر فرما، اور آخرت بھی بہتر فرما۔ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور دین پر صحیح طرح سے چل کر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار کر اپنے ہاں مشرف فرما، اور رحمت خاص میں خصوصی جگہ عطا فرما۔ آمین۔